آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ پٹیل ہاسپٹل سے ڈائریکٹر آپریشنز یہاں پر موجود ہیں. سر کو ویلکم کرتے ہیں. سر رمضان مہربان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے, بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے کہ جو پٹیل ہاسپٹل ہے یہ کب جو ہے نا اس کا سٹارٹ ہوا, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کب بنا اور کس طرح سے اس نے کام کرنا شروع کیا؟ پٹیل ہاسپٹل کا سنگ بنیاد 1999 میں رکھا گیا اور اس کا جو سنگ بنیاد رکھا وہ ہمارے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین لیٹ عبدالرحمان عبدالغفار جناب مٹھو پٹیل صاحب نے رکھا. جی جی. اور ان کی شروع سے ہی یہ خواہش تھی کہ ہم ایک ایسا اسپتال بنائیں جس کے اندر ایک معیاری علاج بہت ہی مناسب پیسوں میں فراہم کیا جائے. اچھا. اور اگر جو لوگ نہیں افورڈ کر سکیں ان کے لیے بھی ایک ویلفیئر پروگرام کے تحت اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو اسی سوچ اور نیت کے ساتھ انہوں نے یہ اس کا سٹارٹ لیا 1999 میں اور 20 بیڈ سے یہ سٹارٹ کیا تھا. الحمدللہ آج تقریباً 275 بیڈ کا ہاسپٹل ہو گیا الحمدللہ. اور اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ساری فیسلٹیز موجود ہیں جو ایک ٹرچری کیئر ہاسپٹل میں ہوتی ہیں. صحیح. اچھا محمد صدیق صاحب, آپ ڈائریکٹر آپریشنز ہیں اور بینگ اے ڈائریکٹر آپریشنز بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ادارہ کام کر رہا ہے یا مختلف ہاسپٹلس جو کام کر رہے ہیں وہ کس طرح باقی اس سے ان کی ایفیشنسی مختلف ہے. تو پٹیل ہاسپٹل میں جس طرح سے کام ہوتا ہے پیشنٹس کے حوالے سے, آپ کا ہاسپٹل باقی ہاسپٹل سے کیسے مختلف ہے؟ ہمارا ہاسپٹل باقی ہاسپٹل سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ اس کے اندر 24/7 365 ڈیز اے ایئر جو یہاں کا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صبح آئیں گے تو آپ کو ٹوکن ملے گا, اچھا پھر آپ کو اگلے دن آ کے ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ملے گا. نو, آپ کسی بھی وقت آ جائیں, آپ عید کے دن آ جائیں, محرم کے دنوں میں آ جائیں, پورے سال میں کبھی بھی آ جائیں, آپ کو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اوپن ملے گا. اور آپ کی کوئی بھی میڈیکل ایمرجنسی ہے اور آپ کے پاس یعنی کہ علاج کی سہولت استعمال کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا اور آپ کا علاج بر وقت شروع ہو جائے گا. بر وقت شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ یہ ویلفیئر کا ونگ ہے, یہاں ویلفیئر کے مریض ہوں گے, یہاں واک ان مریض ہوں گے پرائیویٹ. ایک ہی وارڈ کے اندر اگر فار ایگزامپل 6 بیڈ لگے ہوئے ہیں جنرل وارڈ میں, 4 مریض پرائیویٹ کے ہیں, 2 ویلفیئر کے ہیں, تو ایون پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی نہیں پتا کہ یہ ویلفیئر کا مریض ہے. ایک ہی چھت کے نیچے سب کا علاج ہوتا ہے اور بالکل بلا تفریق علاج ہوتا ہے اور ایک صحیح علاج ہے پرائیویٹ مریض کے لیے بھی اور ویلفیئر کے مریض کے لیے بھی, تاکہ اس کو ذرا بھی احساس نہ ہو کہ بھائی اس کو سپورٹ کے تحت یہ آئے ہیں یہاں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کیئر کی وہ سہولت نہیں ملے گی جو باقی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے اور آ کے اپنا علاج کرا سکتا ہے. تو اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے, مطلب اس کو لگتا ہے کہ بھائی میں افورڈ نہیں کر سکتا اور مجھے جا کے مفت علاج کرانا ہے پٹیل سے, تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہوگا سر؟ اس کے لیے اس کو کچھ نہیں کرنا ہوگا. دیکھیں ہسپتال میں انٹری کے 2 ہی روٹس ہیں نا, یا تو ایک بندہ میڈیکل ایمرجنسی میں آتا ہے, خدا نخواستہ ایمرجنسی کے اندر. اب پہلے میں آپ کو وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. خدا نخواستہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی کے اندر آ گیا اور آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی کے اندر بل بھی بنتا ہے, اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم وہاں علاج روکتے نہیں ہیں, اس کا علاج بالکل فوراً جاری رکھتے ہیں. اور ہمارا نمائندہ ویلفیئر کا, کیونکہ جب کوئی بندہ آتا ہے ہاسپٹل تو ساتھ میں اٹینڈنٹ ہوتا ہے, تو اٹینڈنٹ کو ہمارے وہاں کے لوگ اتنے ٹرینڈ ہیں کہ وہ روٹ کر کے لے جاتے ہیں ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں, وہاں اسیسمنٹ کرتے ہیں اور ان کو فوراً ہاتھ کے ہاتھ جو ہے نا سسٹم کے اندر اس MR نمبر پہ ویلفیئر کی پرسنٹیج لگ جاتی ہے اور سسٹم فوراً روبسٹ ہو جاتا ہے اور اس کو علاج اس کا جاری رہتا ہے اور بل بھی تھرو ویلفیئر اس کا پے ہوتا رہتا ہے. تو ایک تو یہ مریض ہوتے ہیں جو میڈیکل ایمرجنسی کے تحت, ایک وہ ہے جس کو صرف فزیو تھراپی کرانی ہے یا ایکس رے کرانا ہے یا لیبارٹری کے اندر کوئی ٹیسٹ کرانا ہے, تو الحمدللہ یہ فیسلٹی اس کے لیے بھی ہے. وہاں ہمارے جتنے بھی کاؤنٹر پہ لوگ ہیں, چاہے وہ لیبارٹری کے ہوں, ریڈیولوجی کے ہوں, ایڈمیشن کاؤنٹر پہ ہوں, OPD کاؤنٹر پہ ہوں, وہ ٹرین کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنے ٹرینڈ ہیں کہ وہ مریض سے بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی فائنینشیل کانسٹرینٹ ہے, تو آپ ہمارے ویلفیئر آفس چلے جائیں. وہاں ان کی ایک بیسک سی اسیسمنٹ ہوتی ہے. الحمدللہ اگر تو وہ زکوٰۃ کے ایلیجیبل ہوتے ہیں تو ان کو تھرو زکوٰۃ
کے تھرو ان کا علاج ہو جاتا ہے. اور فار ایگزامپل اگر وہ سید مریض ہے جن پہ زکوٰۃ نہیں لگتی تو ہمارے پاس ادر فنڈ بھی ہے, اچھا زکوٰۃ ایز ویل ایز ڈونیشن فنڈ جو ہے, تو اس کے تحت ان کا علاج ہو جاتا ہے. اچھا صحیح. اچھا سر, ہوتا یوزولی یہ ہے کہ جب کوئی ڈونیٹ کرتا ہے کسی بھی ادارے میں, کسی بھی جگہ پر جب کوئی ڈونیشن دے رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ ضرور فکر بھی ہوتی ہے اور یہ پرواہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے جو ڈونیٹ کیا ہے وہ صحیح لوگوں تک, مستحق لوگوں تک پہنچ جائے. تو اس کی کیا کوئی گارنٹی ہوتی ہے یا آپ لوگ کسی قسم کا کچھ یقین دہانی کراتے ہیں؟ کیونکہ جو ڈونر ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا سا یہ پرواہ ہوتی ہے کہ مستحقین تک یا صحیح ڈیزرونگ لوگوں تک جو ہے صحیح بات, وہ ڈونیشن بالکل ڈونیشن بھی اور زکوٰۃ بھی. کیوں ظاہر بات ہے زکوٰۃ کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ صحیح طرح صحیح اس پہ اگر نہیں دی گئی تو وہ پھر ادا نہیں ہوگی. اب وہ صحیح طرح ادا کس طرح ہوگی تو اس کے ہمیں قوانین قرآن اور سنت نے بتائے ہوئے ہیں, اور ان پہ صحیح عمل کرانے والے لوگ عالم دین ہی ہیں. تو ہمارا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں پوری ٹیم جو ہے وہ علماء کرام کی ہی ہے. صحیح, تو پورے علماء کرام کی ہی ٹیم ہے, تو وہ خود ہی اسیس کرتے ہیں اور انہی کے پاس رائٹ ہے کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے کس کو نہیں. میں بینگ اے ڈائریکٹر آپریشنز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی اسیس کرتے ہیں, بیسک سے کچھ سوالات کرتے ہیں, اسی کے اندر وہ اسیسمنٹ کر لیتے ہیں. تو ڈونر کو تو ایک تو یہاں سے کانفیڈنس ملتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ ایک یعنی کہ وہ چلا رہے ہیں, مفتی حضرات چلا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ اور انہی کا اختیار ہے. ایک تو کانفیڈنس وہاں آتا ہے, دوسرا یہ پھر ہم اس کا آڈٹ کراتے ہیں, شرعیہ آڈٹ کراتے ہیں, تو باقاعدہ کمپلائنس کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. تو اس سے پھر ایک مزید ڈونر کے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تیسرا یہ کہ ہم ڈونر کو کہتے ہیں بھائی آپ خود ایز اے پیشنٹ بن کے آئیں اور خود دیکھیں کہ بھائی یہاں زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے, تو اس کا کانفیڈنس مزید امپروو ہو جاتا ہے, انہینس ہو جاتا ہے, انکریز ہو جاتا ہے. اور ایک اور خاص بات ہے پٹیل ہاسپٹل کی کہ یہاں جو بھی زکوٰۃ کی اماؤنٹ دی جاتی ہے وہ صرف مریض کے علاج پہ ہی خرچ ہوتی ہے, اس سے اکوپمنٹ وغیرہ کچھ نہیں لیا جاتا. دیٹس گریٹ, یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ کسی اور اکوپمنٹ کے لیے نہیں جاتے, وہ صرف مریض کے علاج کے لیے. کیونکہ میں ابھی ایک ریسنٹ کا واقعہ ہے کہ ہمارے پرومیننٹ ڈونر ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے ملینز میں اماؤنٹ کر دی نا, کیونکہ اینستھیزیا کی مشین اور وینٹ کی مشین انہوں نے بولا اب یہ لے لیجیے گا. تو وی تھاٹ کہ وہ ڈونیشن کی اماؤنٹ میں ہوگی, انہوں نے بولا یہ زکوٰۃ کی اماؤنٹ ہے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کری, ہم نے کہا سر دیکھیں آپ کی محبت ہے یہ, لیکن ہم یہ پیسے آپ سے اکوپمنٹ کی مد میں نہیں لے سکتے, زکوٰۃ کی مد میں ہم صرف مریض پہ ہی خرچ کریں گے. تو اب جب ڈونر یہ دیکھتا ہے کہ یار اتنی باریک بینی سے یہ لوگ کر رہے ہیں کہ یہ صرف زکوٰۃ کا پیسہ مریضوں پہ ہی خرچ کریں گے, تو وہ پھر اس کا یعنی کہ اس کا کانفیڈنس اور انہینس ہوتا ہے. اور پھر وہ اگر اس سال اس نے فار ایگزامپل کچھ ملینز میں کری ہے تو پھر اور زیادہ کرتا ہے وہ اور زیادہ. تو وہ چیزیں یعنی کہ کانفیڈنس آپ کا انہینس ہوتا ہے نا جب, یعنی کہ یہاں تو لوگ یہ ہو ہے کہ پیسے آ گئے تو بس خرچ کرنا, ہمارے یہاں اس طرح کا نہیں ہے. ہمارے یہاں باقاعدہ ٹرانسپیرنٹلی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. اچھا سر, کیونکہ ٹائم شارٹ ہے لیکن میں لاسٹلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی ٹیگ لائن ہے عزت سے حقدار تک, تو یہ آپ کا میسج بھی ہے, ٹیگ لائن بھی ہے, تو یہ ذرا سا ایلیبریٹ کریں کہ اس کے اندر یہ دیکھیں ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے مخیر حضرات ہوتے ہیں نا, ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے, تو وہ تو کراچی کے کسی بھی بڑے ہسپتال میں جا کے علاج کرا لیتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا, وہ طبقہ جا کے یہاں گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں کہ وہاں بھی ان کا علاج ہو جاتا ہے. لیکن ایک طبقہ جسے متوسط طبقہ بولتے ہیں, جو مڈل کلاس طبقہ ہے, اگر اس کے گھر میں کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جائے تو وہ قیامت ہوتی ہے اس کے لیے. بالکل صحیح کہا, کیونکہ اس کو علاج بھی کرانا ہے اور کسی سے مانگنا بھی نہیں ہے. تو ہم ایسے لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے پٹیل ہاسپٹل ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں سفید پوشوں کا بہت رازداری کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے. اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے وارڈ میں پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ زکوٰۃ کا مریض ہے کہ یہ پرائیویٹ مریض ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ سر محمد صدیق صاحب, آپ پٹیل ہاسپٹل سے ہماری ٹرانسمیشن رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے